رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس تشریف لا چکا ہے، اپنی رحمتیں اپنی برکتیں لے کر گنہگاروں کو نواز رہا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنا محاسبہ کر کے اپنی آخرت سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کر کے اللہ کے نزدیک عزت والا بننے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم دنیا میں رہتے ہو، نہ رب کو تمہاری کوٹھیوں کی ضرورت ہے، نہ رب تمہاری گاڑیاں دیکھتا ہے، نہ رب تمہارے عہدے دیکھتا ہے، نہ رب تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے، جس کی عزت خدا کے نزدیک ہے، فرمایا کہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگاری کرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ایک شخص 2 نمازیں پڑھتا ہے اور ایک شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے۔ اب 5 نمازیں ادا کرنے والا 2 نمازیں ادا کرنے والے سے زیادہ عزت والا ہے۔ ایک شخص 5 نمازیں ادا کرنے کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہے۔ اب یہ تہجد کی نماز ادا کرنے والا 5 نمازیں پڑھنے والے سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ تو یوں آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ جو جتنا متقی ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرنے والا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی عزت پاتا جائے گا، اتنا ہی وہ رب کا قرب حاصل کرتا جائے گا۔ اور یہ ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ ہے، جس کا مقام دوسرے مہینوں سے سب سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے اور آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات جب رمضان شریف کی آتی ہے، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ فلا یغلق منها باب حتى يكون آخر لیلۃ من رمضان، اور ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو بھی رمضان شریف ختم ہونے سے پہلے بند نہیں کیا جاتا، رمضان شریف ختم ہونے سے پہلے ان دروازوں میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَةِ حَسَنَةٍ بِكُلِّ سَجْدَةٍ، میرے حضور نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کا بندہ اس رات کو رب کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر سجدے کے بدلے میں، ادھر دیکھیں ذرا، ادھر دیکھیں ذرا میری طرف، ہر سجدے کی عوض، ہر ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے؟ کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے؟ سب بولیں کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے؟ ہر سجدے کے بدلے میں۔ فجر کی نماز صرف لگائیں، فجر کی نماز، فجر کی نماز، بیٹھ جائیں،
فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں، اور 4 رکعتوں کے اندر سجدے کتنے ہوں گے؟ 8 سجدے ہوں گے۔ 8 کو 15 کے ساتھ ضرب دیں، کتنے بنتے ہیں؟ بتائیے ذرا کتنے بنتے ہیں؟ 120 اگر بنتے ہیں تو ایک صرف فجر کی نماز ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی 10,000 اور 2,000 کتنے ہو گئے؟ 12,000 اللہ کریم 12,000 نیکیاں اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے؟ ایک فجر کی نماز ادا کرنے سے۔ میرے محترم، اگر تو 5 نمازیں ادا کرے گا، رات کو تراویح ادا کرے گا اور سینکڑوں سجدے ادا کرے گا، تو بتا کہ اللہ کریم پھر تجھے کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ دنیاوی کاموں میں ہم بہت دلیر ہیں، دنیاوی منافع جہاں سے ملے، یہاں سے ہمیں 5 روپے کا پروفٹ مل رہا ہے اور دوسری جگہ سے ہمیں 10 روپے کا پروفٹ بھی ملے گا نا، تو ہم اس طرف جائیں گے۔ لیکن یقین کریں ہمارا حال بہت کمزور ہے، دینی معاملے میں ہم کوشش نہیں کرتے، دینی معاملے میں ہم پروفٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں، دینی معاملے میں ہم گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گزارا ہو جائے۔ بس فرض نماز ہے تو جمعے دے 2 فرض پڑھے تو چلو جی جاؤ کارون چھٹی، حالانکہ جمعہ ہر ایک پر واجب نہیں ہے، ہر ایک پر ضروری اور لازم نہیں ہے۔ جمعے کی شرائط ہیں، کسی پر جمعہ لازم ہوتا ہے، کسی پر جمعہ لازم نہیں ہوتا ہے، جبکہ نماز تو ہر ایک پر ہی لازم ہے۔ جمعے دے جمعے آئے وہ بھی 2 فرض پڑھے گئے تو ہو گئے، تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ دنیاوی اور اخروی لحاظ سے ہم کس کو زیادہ حیثیت دیتے ہیں، کس کو زیادہ اعلیٰ سمجھتے ہیں، دنیاوی اور اخروی، دنیا اور آخرت میں سے کس کو زیادہ اعلیٰ سمجھتے ہیں، یہ ہم خود پھر حساب لگا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی حساب لگا سکتے ہیں کہ دنیاوی عزتیں تو ہم نے بڑی بنا لی ہیں، بڑی ٹھاٹھ باٹھ ہم نے بنائی ہوئی ہے، گاڑیاں اور کوٹھیاں اور بنگلے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، کیا رب کے نزدیک بھی کوئی ہماری عزت ہے یا نہیں ہے؟ رب فرماتا ہے عزت اسی کی ہوگی جو عبادت اور ریاضت کر کے میرا قرب حاصل کرے گا، جو میری نزدیکی حاصل کرے گا، جو مجھے راضی کرے گا، جو جتنا زیادہ نیک اعمال کرے گا وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک عزت والا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بکھرے بالوں والا، اس کے کپڑے بھی اتنے صاف نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن وہ انسان بعض اوقات ایسا چمکتا ہوا ہیرا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیتا ہے کہ یہ کام ہوگا تو رب وہ کام ویسے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقت میں رب کے نزدیک کئیوں سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے، کئیوں سے زیادہ وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو میرے محترم، نئے کپڑے پہننے کا نام عزت نہیں ہے، نیا جوتا اور نئی گاڑی رکھنے کا نام عزت نہیں ہے، عہدہ اور مال حاصل کرنے کا نام عزت نہیں ہے۔ یہ عزت ہوگی تو دنیاوی لحاظ سے عزت ہوگی، اخروی لحاظ سے جس کی عزت رب کے نزدیک ہے، رب نے اس کے بارے میں اصول بنا دیا، جو جتنی زیادہ عبادت کرتا جائے گا، جتنی زیادہ پرہیزگاری کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، اللہ کے نزدیک وہ اتنی ہی زیادہ عزت والا ہوتا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص
وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، جنت میں اس کے لیے سرخ یاقوت کا محل بنایا جائے گا، سرخ یاقوت کا گھر بنایا جائے گا۔ لہا 60,000 باب، فرمایا کہ اس محل کے اور اس گھر کے 60 دروازے ہوں گے۔ کتنے دروازے ہوں گے؟ 60 دروازے ہوں گے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهَا قَصْرٌ مِّن ذَهَبٍ مُوَشَّحٍ بِيَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، او کما قال علیہ السلام، اور ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر دروازے سے سونے کا سرخ یاقوت سے مزین ایک اور محل ہے۔ فرمایا کہ وہ محل رب ایسا بنائے گا، 70 نہیں، مجھ سے مسٹیک ہوگی، 70,000 دروازے ہوں گے جس کے۔ کتنے دروازے ہوں گے؟ 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے سے سونے اور سرخ یاقوت کا ایک اور مزین شدہ محل ہے۔ پھر فرمایا اور جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ، جیسا کہ آج دوسرا روزہ ہے، فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه الى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان، فرمایا کہ جو رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ کریم اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے نماز صبح سے لے کر، فجر کی نماز سے لے کر شام تک 70,000 رب کے نوری فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس سے راضی ہو جا، یا اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ اس کو نیک بنا دے۔ اس کے لیے 70,000 فرشتے محو دعا ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ماہ رمضان میں رات یا دن میں، یعنی دوبارہ پھر سجدہ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا رات یا دن میں جو کوئی سر بسجود ہوتا ہے، اپنا سر رب کی بارگاہ میں رکھتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا خوبصورت اور بہترین درخت عطا فرمایا جائے گا۔ اس کے نام کا ایک درخت اتنا، ہر سجدے کے بدلے میں اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت درخت ہوگا کہ جس کے سائے میں اگر گھوڑا دوڑتا رہے تو 500 سال تک چلتا رہے، اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے لیکن اس درخت کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ کہیں رب 1500 نیکیاں ایک سجدے کے بدلے عطا فرما رہا ہے، اور کہیں رب ہر سجدے کے بدلے میں اتنا بڑا شان و عظمت والا درخت اپنے بندے کو عطا فرما رہا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ وجدان کہتا ہے، میری یہ رائے ہے، میرا یہ موقف ہے کہ یار جس کے نام کا درخت جنت میں ہوگا، جس کے نام کا محل جنت میں بنا ہوا ہوگا، اللہ کے فضل سے وہ جنت میں بھی ضرور جائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جنت میں درخت لگوانے ہیں، جنت میں اپنے نام کے گھر بنوانے ہیں، یا پھر باہر رہ کر گناہوں میں زندگی گزارنی ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہے، حق تلفی کرنی ہے، اور مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث رہ کر رب کو ناراض کرنا ہے۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ راستے ہمارے لیے دونوں ہیں۔ رب نے انسان بنایا، عقل دے دی اپنے بندے کو کہ تیرے لیے دونوں راستے ہیں، دونوں طرح کے سامان ہیں تیرے لیے۔ گناہ کرے گا تو تیرے لیے گناہوں کا سامان بھی ہے، نیکیاں کرے گا تو تیرے لیے نیکیوں کا سامان بھی ہے، نیکیاں کرے گا تو نیکیوں کا راستہ بھی ہے، گناہ کرے گا تو گناہوں کا راستہ بھی ہے۔ اے انسان، تو نے سوچنا ہے
کہ اب تجھے کون سا راستہ چننا ہے، شیطان کا راستہ چننا ہے یا رحمان کا راستہ چننا ہے۔ اب یہ انسان نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور میرے حضور نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ایک صحابی حاضر ہوئے، سنیں بھائی سنیں، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی رکاوٹ نہ ہو جنت میں جانے کی۔ تو میرے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو پھر یہ 4 کام کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کیا کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرا وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز ادا کرتے رہنا، المکتوبہ جو تیرے اوپر فرض کی گئی ہے اس نماز کو ادا کرتے رہنا۔ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اور جب تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا۔ وتصوم رمضان، اور جب رمضان آ جائے تو ہیلے اور بہانے نہ کرنا، رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دینا۔ یہ 4 کام کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب اس صحابی رسول نے جب یہ سنا تو وہ جانے لگا، اور جاتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں اس پر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ فرمایا کہ اگر تو اس پر قائم رہے گا تو حضور نے فرمایا کہ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر کسی جنتی کا دیدار کر لوں، کسی جنتی کی زیارت کر لوں، تو دیکھ لو وہ جنتی شخص جا رہا ہے۔ یعنی اگر بندہ یہ 4 کام بھی پابندی سے کر لیتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور میرے حضور نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے، مروں تو سیدھا جنت میں جاؤں، امام صاحب کو دعا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میرے گھر والے مجھے بخشیں یا نہ بخشیں، یعنی مفہوم ہے، تو میں جنت میں سیدھا جاؤں۔ حضور نے فرمایا تو نے بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے اور بہت اچھا سوال کیا ہے۔ لقد سألت عظیما، بہترین سوال تو نے کیا ہے۔ فرمایا کہ چلو میں بتاتا ہوں تمہیں جنت کا راستہ، مرضی تمہاری ہوگی، چاہے اس راستے پر چل کر تم جنت میں چلے جاؤ اور چاہے تم جنت میں نہ جاؤ۔ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فرمایا کہ یہ بات تو بڑی آسان ہے، لیکن اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے، جس کے لیے رب توفیق دے رب جس کے لیے آسان کر دے یہ راستہ، اس کے لیے بڑا راستہ آسان ہے اور بڑا آسان ہے جنت کو حاصل کرنا۔ فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ فرمایا وتقیم الصلاۃ، نماز ادا کرتے رہنا، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھتے رہنا، وتحج البیت، اور تو حج ادا کرتے رہنا۔ تو یہ کام کر لے، اللہ تجھے اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ بار بار میرے حضور نے ہمیں رمضان کے روزہ رکھنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ کون سا یہ روزانہ بار بار تمہارے پاس آئیں گے، ایام معدودہ، گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، یہ دیکھو آج دوسرا دن ہے، سمجھو 2 دن گزر بھی گئے ہیں۔ کتنا پیارا رب نے موسم بنایا ہوا ہے، اگر اب بھی کوئی ہیلے بہانے کرے اور روزہ نہ رکھے تو میں کہتا ہوں اس کی محرومی ہے، اس کی بدبختی ہو سکتی ہے، اور کیا۔ رب نے 11 مہینے کھلایا اور پیٹ بھر کر کھایا اور 3 وقت کھایا اور اضافی کھایا، لیکن پھر بھی یہ مہینہ آیا تو اس نے رب کو راضی نہ کر پایا، بدبختی ہے اس کے لیے۔ اور میرے حضور نے فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر،
بھلائی کے دروازوں پر تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ یعنی تمہیں بھلائی کے اور بہترین دروازے نہ بتا دوں تاکہ وہ تمہیں پتہ چل جائے اور اس دروازوں میں تم داخل ہو جاؤ؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا، عرض کیا حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا الصوم جنۃ، روزہ رکھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ڈھال ہے، تمہیں عذاب نہیں ہونے دے گا، جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، صدقہ دیا کرو، اللہ صدقے کی وجہ سے تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ کما یطفئ النار الماء، جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، آگ کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح صدقہ دینا یہ تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور ایک بھلائی کا دروازہ یہ بھی ہے کہ جب سب سو جائیں تو تو کھڑا ہو جائے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اس کی عبادت کرنے لگ جائے، چاہے تو 2 رکعت ہی ادا کر لیا کر، تہجد کی نماز ادا کر لیا کر، اللہ نے تیرے لیے یہ بھلائی کا دروازہ بنایا ہے۔ اور پھر میرے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لب لباب اور خلاصہ ہمارے لیے کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرتا ہے۔ اور رمضان کے روزے، اس کا مقصد بھی بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور ایک آیت مقدسہ میں فرمایا لعلکم تتقون، اس میں بھی بیان فرما دیا گیا کہ روزوں کا مقصد تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، روزوں کا مقصد صرف تمہاری آزمائش کرنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد اور ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، رب کے نزدیک عزت والے بن جاؤ۔ دنیاوی عزت تو نے حاصل کر ہی لی ہے، دنیاوی مقام اور عہدہ تو رب نے تجھے عطا فرما ہی دیا ہے، اب آ اس رب کی طرف جس نے سب کچھ تجھے عطا فرمایا ہے اور اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جا۔ اور جس طرح دنیا میں تو عزت والا ہے، جس طرح دنیا میں اس نے تجھے عزت اور مقام دیا ہے، اسی طرح رب کے نزدیک بھی عزت اور مقام کو تو حاصل کر لے۔ یہ روزے کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ لیکن میں نے جیسا کہ پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے حقوق ادا نہیں کرتے، روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم سے، روزہ ہم سے جو تقاضا کرتا ہے کہ تم نے اس کام سے بھی بچنا ہے، یہ کام بھی نہیں کرنا، یہ کام بھی نہیں کرنا، یقین کریں ہم ان کاموں سے بچتے نہیں ہیں۔ تو پھر روزے کی نورانیت اور روحانیت تو ہوئی نا، جب نورانیت نصیب نہیں ہوگی تو پھر بندہ گناہوں سے بھی نہیں بچ سکے گا، پھر شیطان قید میں بھی ہوگا، بندہ پھر بھی گناہوں میں لگا ہوا ہوگا۔ شیطان 11 مہینے اپنا وائرس ڈالتا ہے، 11 مہینے اپنا اثر ڈالتا ہے بندے کے اوپر، اور 1 مہینہ وہ غائب ہو جاتا ہے، اس کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی کہتا ہے چلو 1 مہینہ غائب ہو گیا ہوں، لیکن 11 مہینوں کا میں نے اثر اتنا ڈال دیا اس کے اوپر کہ یہ 1 مہینہ بھی اسی اثر کے تحت ہی رہے گا، اسی اثر کے زیر سایہ ہی رہے گا، اور 1 مہینے میں اگرچہ میں قید میں رہوں گا، اس کو پھر بھی توفیق نہیں ہوگی کہ یہ رب کے گھر میں آ جائے، اس کو پھر بھی توفیق نہیں ہوگی کہ یہ روزہ رکھ لے، پھر وہی عام دنوں والی حالت ہوگی اس کی۔ وہ پہلے روزے رمضان آتا تھا، لوگ بڑیاں خوشیاں مناتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور اگر آنکھ نہیں کھلتی تھی تو نرینے روزے لوگ رکھ لیتے تھے۔ اور اب بہانے پہ بہانہ، نہیں جی میں نے تو یہ مسئلہ ہے، میں نے تو ڈاکٹر نے روکیا ہے، میں نے تو فلاں نے روکیا ہے، میں نے تو اس نے روکیا اس نے روکیا۔ 11 مہینے خدا نہ خواستہ مجھے بتائیں، جس طرح ابھی یہ 2-4 دن پہلے زلزلہ آیا، سیم یہی زلزلہ ترکیہ میں آیا، لیکن وہاں کی حالت کیا ہوگی، اور یہاں تقریباً سب محفوظ رہے۔ مجھے بتائیں اگر اس زلزلے کی وجہ سے کوئی ملبے کے نیچے دب جاتا،
12 یا 24 گھنٹے کے بعد اس کو نکالا جاتا، پھر بھی تو اس نے بھوکا پیاسا رہ ہی لینا تھا نا، پھر بھی تو بھوکا پیاسا رہ ہی لینا تھا نا۔ پھر کتنے گئی شوگر، پھر کتنے گیا بی پی، پھر کتنے گئیاں مرضاں، پھر کتنے گئیاں بیماریاں۔ ہوں تو ویسے بھی موسم بڑا نارمل ہے، تو اس وقت اگر تو زندہ رہ سکتا تھا تو اب بھی اگر روزہ رکھے گا تو رب تجھے زندگی ضرور عطا فرمائے گا۔ اور تجھے میرے حضور کے فرمان پر اعتماد نہیں ہے؟ میرے حضور نے فرمایا تصوموا تصحوا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا روزے رکھا کرو صحت مند ہو جاؤ گے، روزے سے صحت ملے گی، تمہیں بیماریاں نہیں لگیں گی، بیماریاں نہیں لگے گی۔ صحت مند ہونا چاہتے ہو روزہ رکھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر میں نوجوانوں سے اب ذرا 2-4 باتیں کر لوں، کیونکہ نوجوان ہی ہیں جو زیادہ مسجد میں نہیں آتے، بوڑھوں نے تو بیچاروں نے مسجد میں آنا ہی ہوتا ہے۔ ان کو تو پتہ ہے کہ اب قبر نظر آ رہی ہے، کسی کو بی پی کا مسئلہ بن گیا، کسی کو شوگر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور کسی کو معاذ اللہ کینسر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب انہوں نے تو مسجد میں آنا ہی آنا ہے، کسی کے گوڈے گٹے کام نہیں کرتے، انہوں نے تو مسجد میں آنا ہی آنا ہے، پتہ ہے آگے اب قبر ہے۔ اب امید ہی نہیں ہے کہ جوانی آئے گی اور ہم جوانی میں ہم موج مستی کریں گے، جو موج مستی تھی کر لی۔ نوجوانوں آؤ میں تمہیں بتاؤں، نوجوان کا ایک سجدہ نوجوانی کی حالت میں رب کے خوف سے بہایا گیا ایک آنسو بندے کو وہ مقام دلا دیتا ہے، بندے کو وہ مرتبہ اور عزتیں رب کی بارگاہ میں عطا فرما دیتا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں بندہ کئی سال تک بھی آنسو بہاتا رہے، کئی سال تک بھی سجدے کرتا رہے، وہ مقام بندہ پھر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو جوانی کی حالت میں بندے کو مقام ایک سجدہ کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ سجدہ یہاں یہ دل سے کیا گیا ہو، ضروری ہے کہ وہ سجدہ صرف خدا کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، ضروری ہے کہ وہ سجدہ خشیت الہی کے سبب کیا گیا ہو، رب کے خوف سے ڈر کر کیا گیا ہو، تو رب پھر اپنے بندے کو مقام بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بوڑھے کے پاس نہ خواہش نفس ہے، بوڑھے کے پاس نہ شہوت ہے، نہ اس کے پاس طاقت ہے، اور نہ اس کے پاس جوانی ہے، بینائی بھی اس کی کمزور ہو چکی ہے۔ اب وہ گناہ کرنا چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس گناہ کرنے کے آلات ہی ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن جوان، اس کے پاس گناہ کرنے کے آلے موجود ہیں، اس کے پاس جوانی بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ اگر دنیاوی مقام و مرتبہ ہو تو پھر اس کے پاس عہدہ بھی ہے دنیاوی۔ اب یہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ اس خواہش نفس کو دبا لیتا ہے اور اپنے رب کے خوف کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، اس خوف سے ڈر کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے دیکھو فرشتوں، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس خواہش نفس ہے، یہ چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، یہ چاہتا تو گناہوں کے بازار میں جا سکتا تھا، لیکن یہ پھر بھی میرے ڈر کی وجہ سے میری بارگاہ میں آ گیا ہے، لو دیکھو میں نے اپنا ولی بنا دیا اس کو، میں نے اس کی مغفرت فرما دی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو جوان آدمی جس وقت رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو تم تو کہتے تھے کہ بندہ عبادت نہیں کرے گا، اور دیکھو میرا بندہ کیسے میرے خوف کی وجہ سے میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ اور ایک ہم ہے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے خوف بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے تو پھر قیامت کے دن جس وقت سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین
تانبے کی ہوگی۔ اس وقت ہزاروں میل دور ہے سورج ہم سے، اور سورج کا الٹا رخ ہے ہماری طرف، اس کا منہ نہیں ہے، اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے۔ پھر بھی جب گرمیوں کے دنوں میں سر کے برابر آ جاتا ہے تو بھیجے کھولنا شروع ہو جاتے ہیں، زمین کے اوپر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت سورج اتنی نزدیکی سے آگ برسا رہا ہوگا، لوگوں کے پسینے 70 گز زمین میں جذب ہو جائیں گے، پھر جو زمین نہیں پی سکے گی وہ پسینہ اوپر کو چڑھے گا، اور کافر کو تو اس کے جیسے گھوڑے کو لگام ڈالی ہوتی ہے ویسے اس کا پسینہ اوپر کو آ کر اس کو لگام ڈال لے گا، یعنی یہ حالت ہوگی۔ میرے حضور نے فرمایا اس شدت والے دن کے اندر بھی 7 افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ عرش کا سایہ اس دن عطا فرمائے گا۔ کس کو عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزار دیا، جس نے جوانی میں توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، دیکھیں صدیق بننا کوئی آسان کام ہے، صدیق کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن اے جوانی میں توبہ کرنے والے نوجوان سن، تیرے بارے میں میرے حضور نے کیا بیان فرمایا، وَلِلشَّابِ الطَّارِقِ الْحُرُمَاتِ اللَّهِ الْعَامِلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ كُلُّ أَجْرِ 70 صِدِّيقًا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جو نوجوان ان چیزوں سے بچ جائے، حرام کاموں سے بچ جائے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے لگ جائے، ایسے نوجوان کے لیے 70 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ 1 2 نہیں، جب وہ بندہ توبہ کرتا ہے، جب وہ رب کی بارگاہ میں اپنا سر رکھتا ہے نا، رب اس کو 70 صدیقین کے سجدہ کرنے کے جتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ہم اب بھی ہم پیچھے رہ جائیں، اور نوجوانوں ہم خود غرض ہیں، ہم لالچی ہیں، ہمیں جب کوئی لالچ دیا جاتا ہے نا تو دنیاوی لالچ، تو ہم دوڑتے ہیں، آؤ میں تمہیں دنیاوی لالچ بھی دیتا ہوں، آئیے دنیاوی لالچ بھی دیکھیے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جوانی کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں اللہ کو یاد کرتا رہا، اس نے اللہ کی عبادت کی، تو جس وقت وہ بوڑھا ہوگا نا، بڑھاپے میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ جس وقت وہ کمزور ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاپے میں اچھی بصارت عطا فرمائے گا، دیکھنے کی اچھی قوت عطا فرمائے گا، اچھی سماعت عطا فرمائے گا، یعنی وہ بہرا نہیں ہوگا اور وہ بے وقوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ذہانت عطا فرمائے گا۔ ہے نہیں دنیاوی غرض، لالچ، دنیاوی لالچ بھی رکھا کہ چلو کسی طریقے سے تو واپس آ جاؤ، کسی طرح سے تو اپنا مکھ موڑ لو، کسی طریقے سے تو رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں جاؤں تو جسم زیادہ کمزوری کا شکار نہ ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ میں نابینا نہ بنوں، میری قوت سماعت ٹھیک رہے، جوانی میں رب کو راضی کر لو، بڑھاپے میں رب تمہیں راضی کر دے گا۔ اس لیے آج وقت ہے، اور آج یہ جو زندگی کی چند سانسیں ملی ہوئی ہیں، میرے حضور نے ان سانسوں کی قدر ہمیں بتائی، فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ تم پھر پچھتاتے ہی رہ جاؤ۔
فرمایا شبابہ کا قبل حرامی کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپے میں پھر عبادت کرنے کا بھی مزہ نہیں آتا، کبھی ادھر درد نکلتی تھی، کبھی ادھر درد نکلتی، کبھی یہاں سے درد اور کبھی یہاں سے درد، کبھی سانس کا مسئلہ تو کبھی دل کا مسئلہ۔ بڑھاپے میں فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو، وصحتک قبل سقمک، اور فرمایا کہ بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو۔ جب بیمار ہو جاؤ گے نا، پھر تمہاری ساری پسندیدہ چیزیں تم سے واپس لے لی جائیں گی۔ انسان کھانا بھی چاہے گا تو نہیں کھا سکے گا۔ انسان کے سامنے ہر چیز لوگ کھا رہے ہوں گے، لیکن بیمار شخص کیا کرتا ہے؟ نہیں یار میرا دل نہیں کرتا۔ یا مثال کے طور پر پوری دنیا کا ایک بندہ مالک ہو، پوری دنیا کا مالک ہو، پوری دنیا اس کے قبضے میں ہو، لیکن اس کے زبان کا ذائقہ چلا جائے، ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، آنکھیں کان ناک سونگھنے کی دیکھنے کی سب طاقت موجود، صرف زبان کا ذائقہ چلا جائے، مجھے بتائیں اس کی کوئی زندگی رہ جائے گی؟ زندگی میں اس کو کڑوے کا احساس ہوگا، نہ میٹھے کا احساس ہوگا، نہ اس کو نمکین کا احساس ہوگا۔ تو اللہ کے بندے، یہ جو تیری زبان رب نے بنائی ہے نا، اس زبان کے اوپر ایک باریک سی طے ہے، اس کی وجہ سے یہ سفید سفید نشان بنے ہوئے ہیں، یہ تیرے ٹیسٹ کے لیے ہیں، یہ ذائقے کے لیے ہے کہ تجھے ہر نعمت کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بظاہر چھوٹی سی ہے، اگر یہ نعمت تجھ سے واپس لے لی جائے تو تو کسی کام کا نہیں رہتا، ساری تیری خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو حضور نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور کوٹھیوں بنگلوں والوں غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے، فقیر ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ غربت سے پہلے اگر رب نے امیری دی ہے، رب نے غنی بنایا ہے، تو اس غنی ہونے کو غنیمت جان لو، رب کی راہ میں خرچ کیا کرو، کنجوس بن کے نہ بیٹھو۔ اور پھر فرمایا وَحَيَاتَكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور مصروفیت سے پہلے اگر رب نے فارغ کیا ہے نا تمہیں، فراغت ہے تمہارے پاس، تو پھر اس کو غنیمت جانو۔ لاکھوں اربوں خربوں روپے بندے کے پاس ہوں، لیکن بندے کو سکھ کی روٹی کھانا نصیب نہ ہو، روٹی کھانے بیٹھے تو کبھی ادھر سے فون تو کبھی ادھر، یہ کام وہ کام، روٹی کھانی بھی سکھ بھی نصیب نہ ہوئے تو کی کرنا ایسی زندگی نو؟ نہ بیوی بچوں کو بندہ ٹائم دے سکے، نہ دوستوں کو ٹائم دے سکے، کام کام کام، ڈیوٹی ڈیوٹی ڈیوٹی، 24 گھنٹے ڈیوٹی، کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ ایسی مصروفیت سے پہلے رب نے جو تمہیں فارغ رکھا ہے، اس فارغ وقت کو غنیمت جان لو، کچھ رب کو راضی کر لو۔ اور فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو۔ اس وقت ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی وقت نہیں دیا جائے گا جب موت آ جائے گی۔ یعنی ایک چھوٹا سا عمل بھی اس وقت آپ نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹا سا عمل کریں اور اپنے نامہ اعمال میں ایک نہیں آدھی نیکی کا بھی اضافہ کر لیں، اس بات کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو آج وقت ہے، آج وقت ہے، یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے۔ آج اپنے آپ کو سمجھیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزے رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ایک دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں آتے رہنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ لوگ آتے ہیں 4 دن پہلے رمضان کے آگے اور 4 دن بعد والے درمیان میں بھی غائب، اور پورا 11 مہینے غائب۔ یہ شیطان نہیں ہوتا، لیکن شیطان کے اثرات ہوتے ہیں جو بندے کے اوپر وائرس بن کے، دیکھیں نا، انسان کو کوئی بیماری لگ جائے تو بیماری ختم بھی ہو جائے لیکن اس کا وائرس باقی رہتا ہے، بخار چلا بھی جائے کمزوری باقی رہتی ہے انسان کو کئی دن تک، ٹانگ ٹوٹ جائے، ٹانگ جڑ بھی جائے، کئی دن تک انسان ٹھیک طرح سے چل نہیں پاتا۔ اسی طرح 11 مہینے اب اس نے اپنا کام کیا ہے، اب 1 مہینہ ٹھیک طرح سے وہ آپ کو عبادت تو نہیں کرنے دے گا نا، وہ کبوتراں دے پیچھے ہی لگائے گا۔ تو اس لیے خدا را بچیں ان شیطانی کاموں سے،
کبوتر رکھنا گناہ نہیں ہے. میں نے درس میں بیان کیا کہ کبوتر اور اس طرح یہ شیطان والا معاملہ، تو کسی نے کہا جی کبوتر رکھنا کوئی گناہ ہے؟ تو کبوتر رکھنا گناہ نہیں ہے. پرندے رکھ سکتے ہیں، لیکن جس انداز سے ہم نے رکھے ہوئے ہیں ان کی شرطیں لگانا، بازیاں لگانا، یہ حرام ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ شیطانہ کے پیچھے جا رہا ہے. یعنی ایک کبوتر اڑانے والا ایک کبوتری کے پیچھے جا رہا تھا. حضور نے فرمایا یہ دیکھو شیطانہ کے پیچھے جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسانوں والے کام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.